بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے آلموسٹ ہر جو ایشو ہے اس کو انہوں نے بڑی ہی اچھے الفاظ میں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا جو آپ سب لوگوں کے لیے، آپ سب کی لوگوں کی توجہ کا باعث ہے، وہ یہ کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کا اسمبلی کے اندر کیا کام ہوتا ہے۔ ہمیں جو 12.5 کروڑ پنجاب کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اور بینگ ان دی اپوزیشن جو ہمارے 108 کے قریب ایم پی ایس بنے تھے، ہمارے اوپر پنجاب کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے مسائل کو ہم اسمبلی کے اندر اجاگر کریں، اور جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں بلکہ ان کے جواب لے کر دیں۔ آپ میں سے کافی سارے جو ہماری جرنلسٹ بھائی بہن یہاں موجود ہیں، وہ اسمبلی کی بیٹ کو بھی کور کرتے ہیں۔ آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں کہ سٹارٹنگ لاسٹ ایئر ہم نے گندم کے کرائسس کے اوپر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، لیکن ایک ہوتا ہے انکمپیٹنٹ اور دوسرا ہوتا ہے کہ انکمپیٹنٹ بھی ہونا پر اپنے آپ کو بہت ہی عقل کل سمجھنا۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے کسان جو ہے، جو اس معاشیت کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ ہم نے چینی اسکینڈل سے پہلے چینی کی آواز اٹھائی، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ ہم نے ہر عوامی ایشو کو اسمبلی میں اٹھایا، لیکن انہوں نے ایک بھی ایشو کا حل کرنا تو دور کی بات، انہوں نے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسمبلی کے اندر ان اے ویری جسے کہتے ہیں نا پارلیمانی لینگویج کے اندر، ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں جہاز کے خریداری کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس مد سے خریدا گیا، اور کیا وہ پنجاب حکومت کا ہے، چیف منسٹر صاحبہ کا ہے، یا کہ وہ کوئی پنجاب ایئر لائن بن رہی ہے اس کا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ایک وزیر نے کوئی بیان دیا، دوسرے نے کوئی دیا، چیف منسٹر آفس سے کوئی اور بیان آیا۔ آج کی تاریخ تک اس کی کلیئرٹی نہیں آئی۔ آج کی تاریخ تک ہمارے آواز اٹھانے کے باوجود اس کی کلیئرٹی نہیں آئی کہ جو دو انہوں نے پائلٹس ہائر کیے تھے باہر سے، اب سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 35,000 کو کہہ رہا ہے 38,000، پر ہمیں آج کی تاریخ تک یہ جی اپنا ڈالرز پر منتھ، سر روپاؤں میں تو سر آج کل پرائیویٹ گاڑی کا ڈرائیور نہیں آتا سر بات یہ ہے کہ ہم ان سے سوال بار بار آن دا فلور آف دا ہاؤس پوچھ رہے ہیں، ہمیں یہ سوالوں کے جواب دینے سے اپنا مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر جب پریس کے آگے ہم آتے ہیں تو سوشل میڈیا نے جو فگرز دی ہوتی ہیں اس کے مطابق کوئی بات کریں تو پھر ہمارے اوپر ڈیفیمیشن کی دھمکی آتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ میجورٹی یہاں پر پنجاب کی بیٹ کو کور کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب چیف منسٹر کے پی کے وہاں پر آئے، ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو ہماری اسمبلی کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا پچھلے اپنا سال ڈیڑھ سال میں۔ آپ نے بھی، ہمیں ان کا نہیں پتا، یہ ہمارے اس میں نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدہ سیکرٹری اسمبلی سے لسٹیں لیں بعد میں کہ بھائی یہ کون لوگ آئے تھے، ان سے سوال کیا، آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ اب پھر جب ہم اس کا جواب ازیوم کرتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو سمپلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر ہیں صرف اور صرف عوام کے مسائل کی اپنا مطلب ان لائٹ میں لے کر آنے کے لیے۔ یہ جو مرضی کہہ لیں، ہماری زبان بالکل یہ بندی نہیں کر سکتے۔ ان ڈیموکریسی گورنمنٹ مینز، ان ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر گورنمنٹ کا مقصد ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل، نہ تو یہ بائی دا پیپل ہے کیونکہ یہ نمبر 2 طریقے سے فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب کیونکہ یہ بائی دا پیپل نہیں ہے، ان کو لوگوں نے یہاں نہیں بٹھایا، عوام نے یہاں نہیں بٹھایا، اس لیے ان کو عوام کے ایشوز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انکمپیٹنسی اور
جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے اس صوبے کی, اس ملک کے خداداد جو ہے, آپ ہاسٹیریٹی ڈرائیو کی بات کرتے ہیں. میں ہماری ریکوزیشن سے, اپوزیشن کی ریکوزیشن کے اوپر منڈے کو سیشن ہے, ہم پھر ان سے سوال اٹھائیں گے یہ کس قسم کی ہاسٹیریٹی ڈرائیو ہے کہ آپ غریب عوام سے تو ہر طرح کی قربانی مانگ رہے ہیں. آپ کو چاہیے آپ اپنے جہازوں کو اور یہ جو 4500 سی سی 4,000 سی سی گاڑیاں ہیں ان کو گراؤنڈ کریں اور آپ وہاں سے تیل کے پیسے بچائیں. آپ بچوں کے لیے سکولز تو بند کر رہے ہیں, پر یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا فرض ہے کہ سکول جب بچے نہیں جا رہے تو پھر وہ وہیں فیس کیوں بھریں وہ لوگ, پھر ان کو فیس کے اندر دے کر دینا حکومت وقت کا کام ہے. میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا, ہم سے جو ہو رہا ہے ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں. کچھ فرض آپ کا بھی ہے کہ آپ جو سمجھیں سچ ہے اس کو آپ لکھیں اور آپ بالکل نہ گھبرائیں. یہ ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ ڈارکسٹ آورز آر آلویز بفور دا سن رائز. یہ جتنی اندھیری ہے, یہ جتنی اندھیری رات ہو, صبح کے سورج نے طلوع ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ جو انہوں نے 192% جو انکریز ہے یہ پیٹرول کی اس پورے وار کے اندر 192% جو انکریز ہے, یہ خدا را اس کے بارے میں آپ جی سر اس کے بارے میں کھل کر بولیں. ہم کہتے تھے جی سری لنکن اکانومی ڈیفالٹ کر گئی ہے, ان کے کتنے پرسنٹ انکریز ہے؟ 22%. ہم بنگلہ دیش کے اوپر باتیں بناتے تھے, ان کی کیا انکریز ہے؟ 13%. ہمارے آج کے اگین یہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر اگر ابنائے ہرمز جو ہے وہاں سے اگر پاکستانی آئل ٹینکرز کو گزرنے دیا جا رہا ہے تو پھر یہ پرائس ہائیک کس کے لیے ہے؟ اور اگر آپ نے پرائس ہائیک کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ جو اپنے لگزوریس اور ایکسپینسز ہیں ان کو کٹ کریں, نہ کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں. تھینک یو ویری مچ جی.